السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، صدر مجلس اور اساتذہ کرام اور رفقاء گرامی، آج کا میرا موضوع رہبانیت ہے۔ میں اپنا موضوع شروع کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا، رہبانیت کیا ہے؟ نفسانی لذتوں اور دنیاوی نعمتوں اور سماجی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو کر کسی غار کی خلوت یا جنگل کی تنہائی میں غیر معمولی ریاضت و نفس کشی کے ذریعے وصال حق کی جستجو اور کوشش کرنے کو رہبانیت کہتے ہیں۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ مسیحی علماء کچھ عمومی فلسفیوں سے متاثر ہو کر اپنے خود کے رجحانات سے کچھ بدعتیں قائم کی ہے اپنی قوم میں۔ ان میں سے ایک بدعت رہبانیت بھی ہے۔ دوسری بات، رہبانیت کا سلسلہ ہندوستان میں مہاتما گوتم بدھ سے جا کر ملتا ہے۔ اس کی حیثیت اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دیگر اقوام نے بھی ملتا ہے، لیکن اس رہبانیت کی حیثیت محض عبادت کے لیے یکسوئی اور دنیاوی آلائشوں سے دور رہ کر تزکیہ نفس کی تھی، اور اس طریقے عبادت کو دیگر اقوام نے بھی قبول کیا، لیکن وہ افراد و تفرید کے شکار ہوتی چلی گئی۔ نمبر 3 پر ہے رہبانیت کا آغاز اور ارتقاء۔ رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا ہے۔ اس کا بانی سینٹ اینتھونی تھا، جس کی پیدائش سن 250 عیسوی کو ہوئی اور وفات سن 350 عیسوی کو ہوئی۔ اس لیے اس کو پہلا مسیحی راہب قرار دیا جاتا ہے کہ اس نے فیوم کے علاقے میں پیسپیر نامی مقام پر سب سے پہلی خانقاہ قائم کی۔ اس کے بعد دوسری خانقاہ بحر احمر کے ساحل پر قائم کی، جسے اب مارنتونوس کہا جاتا ہے۔ نیز رہبانیت کی بنیادی جو قواعد ہیں وہ اسی کی تحریر سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 4 پر ہے رہبانیت کے اسباب۔ تو قدیم مشرق قوموں میں شہوانیت، بدکرداری اور دنیا پرستی بڑی شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ اس شدت کا حال یہ تھا کہ جو شخص ماں باپ کی دل شکنی برداشت کر سکتا ہے وہ بڑی سے بڑی ریاضتیں بھی جھیل سکتا ہے۔ اس کا توڑ کرنے کے لیے مسیحی علماء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے شدت پسندی کی راہ اختیار کر لی، اور عفت پر تو اتنا زور دے دیا کہ مرد و عورت کا جنسی تعلقی کو ختم کر دیا، اگرچہ وہ نکاح کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور دنیا پرستی کے خلاف اتنی شدت برت لی تھی کہ اگر کوئی ترک دنیا اپنا لے تو وہ اس کا اخلاقی معیار بن کر رہ جاتا تھا۔ اور رہبانیت کے مختلف پہلو، اسے نمبر 1 پر ہے جسمانی اذیت پسندی، نمبر 2 پر ہے ترک طہارت اور نظافت، نمبر 3 پر ہے ازدواجی زندگی سے احتراز، نمبر 4 پر ہے قطع رحمی اور قرابتوں کا خاتمہ، نمبر 5 پر خانقاہوں میں فحاشی کا اڈے۔ میں ان پر تفصیل سے بات کروں گا۔ نمبر 1، جسمانی اذیت پسندی۔ جسمانی اذیتوں کا حال یہ تھا کہ سینٹ میکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پاؤنڈ کا وزن اٹھائے رکھتا تھا۔ ہمارے حساب سے 1 پاؤنڈ کا وزن 454 گرام ہوتا ہے۔ اس حساب سے 36 کلو 320 گرام وزن اپنے اوپر اٹھائے رکھتا تھا۔ اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ وہ 6 مہینے تک دلدل میں پڑا رہتا تھا۔ دوسرا ایک سینٹ بیسرین نامی راہب تھا جو 40 سخت خاردار جھاڑیوں میں پڑا رہتا تھا، اور جو جھاڑیوں میں رہتا تھا وہ 40 راتوں تک اپنی پیٹھ کو زمین سے نہیں لگاتا تھا۔ تیسرا سینٹ سیمیون نامی راہب تھا جو عیسائیوں میں اولیاء کبار شمار ہوتا ہے۔ وہ ایک پورے سال ایک پاؤں پر کھڑا رہتا تھا۔ اس نے ایک 60 فیٹ بلند ستون بنوایا تھا۔ اس ستون پر وہ 3 سال تک کھڑا رہا تھا۔ جب وہ مرا تو مسیحی علماء کا یہ گمان تھا کہ وہ رہبانیت یعنی کہ عیسائی ولی کی بہترین مثال تھا۔ نمبر 2 پر ہے ترک طہارت و نظافت۔ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی
کہ وہ صفائی سے سخت پرہیز کرتے تھے. نہانا اور جسم پر پانی لگانا یہ خدا پرست کے خلاف سمجھا جاتا تھا. مسیحی تاریخ کا پہلا راہب سینٹ اینتھونی وہ زندگی بھر اپنے پیر کو کبھی نہیں دھویا. دوسری ایک راہبہ تھی جس کا نام سلویا تھا. اس نے اپنی انگلیوں کے علاوہ پورے بدن کو پورے جسم کو پانی نہیں لگنے دیا. بعض زاہد اگر جسم کی نظافت کی کبھی جرات بھی کر لیتے تو ان پر سخت تنقید کی جاتی تھی. نمبر 3 پر ہے ازدواجی زندگی سے احتراز. رہبانیت کا بنیادی اصول تھا کہ عورت سے بالکل علیحدگی اختیار کی جائے اور عملاً اس کو حرام قرار دے دیا جائے. خصوصاً 4ویں اور 5ویں صدی میں ان واقعات کی بہت بڑی فہرست ہے. اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ مسیحی عالم سینٹ جیروم کہتا ہے کہ جو عورت مسیح کے خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے تو اس کو مسیح کی دلہن کہا جائے گا، اور اس عورت کی ماں کو نعوذ باللہ خدا یعنی مسیح کی سانس کا شرف حاصل ہے. نمبر 4 پر ہے قطع رحمی اور قرابتوں کا خاتمہ. رہبانیت کا سب سے دردناک حصہ یہ ہے کہ اس نے ماں باپ، بھائی بہن اور اولاد سے تعلق یعنی کہ رشتہ توڑ دیا، بلکہ اس محبت کو گناہ کا تصور قرار دے دیا. سینٹ ہیومن اور اس کے 6 بھائی تھے. وہ مصر کی خانقاہ میں رہتے تھے. جب ان کی ماں ان سے ملنے آئی تو وہ لوگ اپنی ماں کو دیکھ کر ایک حجرے میں چلے گئے. جب ان کی ماں نے ان سے کہا کہ تم اگر مجھ سے ملاقات نہیں کرتے اگر تم مجھ سے ملاقات نہیں کرتے لیکن تم لوگ صرف مجھے اپنا چہرہ دکھا دو، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے صرف خدا کے یہاں ملیں گے. ایسے بھی واقعات ہے کہ پوری زندگی ماں سے ملنے کو گوارا نہیں کیا. آخر ماں کے مرنے پر ماں کی لاش پر آنسو بہائے اور مغفرت کی دعا دے کر چلے گئے. حتیٰ کہ راہبوں میں ایسا چرچا ہوتا تھا کہ اس کو اس لیے عذاب ہوا کہ اس کے دل سے ماں کی محبت نہیں گئی تھی. نمبر 5 پر ہے خانقاہوں میں فحاشی کے اڈے. عفت کے معاملے میں بھی رہبانیت نے بارہا شکست کھائی ہے. خانقاہوں میں نفس کشی کے کچھ مشقتیں ایسی بھی تھیں جن میں راہب اور راہبات مل کر ایک ہی جگہ رہتے تھے، اور ذرا زیادہ مشق کرنے کے لیے وہ لوگ ایک ہی بستر میں ایک رات گزارتے تھے. سینٹ ایواگریس بڑی تعریف کے ساتھ فلسطین کی ان راہبوں کی ضبط نفس کا ذکر کرتا ہے جو اپنے جذبات پر اتنا قابو پا گئے تھے کہ عورتوں کے ساتھ یکجا غسل کرتے تھے، اور ان کے دید و لمس کی وجہ سے ان کی فطرت ان پر غلبہ نہیں پاتی تھی. اس لیے قرون وسطیٰ کے اہل قلم اس بات پر شاہد ہیں کہ راہبات کی خانقاہیں حرام کاری کے اڈے اور ناجائز بچوں کے قبرستان بن چکے تھے. رہبانیت کی تردید. رہبانیت کے تصور کو اگر عقل کے ترازو سے جانچا جائے تو بھی اس کا غلط ہونا ظاہر ہو جاتا ہے. قرآن و احادیث سے بھی اس بات کی صراحت ہے کہ رہبانیت کبھی بھی دین حق کا حصہ نہیں ہو سکتی. اسی لیے قارون جیسے باقی بادشاہ کو بھی اللہ نے یہ فرمایا تھا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے لا رہبانیۃ فی الاسلام. اور ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہبانیۃ هذه الامہ الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اس امت کے لیے روحانی ترقی کا راستہ ترک دنیا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. اور یہ امت فتنوں سے ڈر کر پہاڑوں اور جنگلوں میں بھاگنے والی نہیں ہے بلکہ راہ خدا میں جم کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. بس میں اپنی آخری بات پر اپنا موضوع ختم کروں گا کہ اس موجودہ دور میں جو کلیسا میں راہبہ رہتی ہے ان کا کیا رول رہتا ہے. تو کچھ خواتین مذہب کے نام پر اپنی زندگیاں وقف کر دیتی ہیں اور عمر پر کنواری رہتی ہے. ان کو انگریزی زبان میں نن کہتے ہیں. جب وہ راہبہ بننے کی قسم کھاتی ہے تو شادی کے کپڑے میں دلہن بن کر ایک رسمی تقریب میں یسوع سے شادی کر لیتی ہیں. یہ راہبات اکثر کیتھولک تنظیموں کے
زیر انتظام اسکولوں میں ٹیچر رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بات کو اپنا موضوع ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔